اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی تبصرۃ المتعلمین میں کتاب التجارہ، اور کتاب التجارہ میں ہماری بات پہنچ چکی ہے کہاں تک؟ کتاب التجارہ میں ہماری بات، اور اس میں آج ہماری بات ہونا ہے الفصل الثامن، 8ویں فصل فی التسلیم۔ تسلیم کہتے ہیں کہ جب آپ نے سودا کیا کسی چیز کا، سودا کرنے کے بعد آپ کو پیسہ لینا ہے اور آپ کو اس کے حوالے جس نے خریدا ہے سامان کرنا ہے۔ کہا تسلیم کس طرح سے ہوتی ہے کسی بھی چیز کی؟ مثال کے طور پر گھر کی تسلیم کب مانی جائے گی؟ ہم گھر میں رہ رہے ہیں، گھر بیچ دیا ہم نے، پیسہ لے لیا، کیا ہم نے گھر سونپ دیا اس کو؟ کوئی سامان ہم نے اپنی گاڑی بیچی، گاڑی ہم ہی چلا رہے ہیں، پیسہ بھی لے لیا، کیا ہم نے گاڑی بیچ دی؟ تسلیم کیا اس کو؟ نہیں۔ کہا سامان میں سامان کا دینا، قیمت کا لینا، یہ تسلیم کہلاتا ہے۔ مکان میں، جگہ میں، زمین میں خالی کرنا، مثال کے طور پر کوئی زمین ہے، وہاں ہماری بھینسیں بندھی، ہم نے زمین بیچ بھی دی پھر بھی ہماری بھینسیں بندھی، اس کا مطلب کیا؟ ہم نے وہ سونپ دی زمین، ہمارا بھوسا رکھا ہے، ہمارا سامان رکھا ہے، ہمارے گھر کا سامان رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جگہ چونکہ ہم نے بیچ دی تو اب ہمارا وہاں پر کوئی حق موجود نہیں ہے، اسے بولتے ہیں تسلیم۔ واضح ہوا؟ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ، صحیح ہے؟ تخلیہ یعنی خالی کرنا، فیما ان چیزوں میں، لا ينقل ولا يحول، جو نہ نقل کی جائیں نہ تحویل کی جائیں۔ ہاں مولانا، زمین یا مکان کیا کہیں اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ۔ کہا ایسی چیز کا تسلیم کیسے مانا جائے گا؟ جب آپ اسے خالی کر دیں۔ ہمارا یہاں سامان رکھا ہوا تھا ایک گھر میں، ہم نے گھر کو بیچا، اپنا سامان یہاں سے اٹھا لیا۔ زمین تھی، وہاں پر ہمارے جانور بندھے تھے، وہاں ہمارا سامان رکھا تھا، چارہ رکھا تھا، ہم نے اسے کیا کیا؟ لے لیا، ہٹا لیا۔ تو کیا کر لیا میں نے؟ ہم نے اسے تسلیم کر لیا۔ اسی لیے کہا مولانا وَهُوَ التَّخْلِيَةُ، تخلیہ کرنا یعنی خالی کرنا، وہ تخلیہ نہیں کہ جو مثلا اگر اکبر بربل میں آپ پڑھیں گے واقعے میں، تو جب انہیں کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو کیا بولتے تھے؟ تخلیہ، یعنی سارے چلے جائیں، ہاں ایک دو لوگ رہے یہاں پہ جن سے بات کرنی ہے ہمیں۔ کہا وہ تخلیہ نہیں، تخلیہ سے مراد ہے جگہ کا خالی کرنا، فیما ان چیزوں میں، لا ينقلو جو منتقل نہ کی جا سکیں، ولا يحول اور نہ تحویل کی جا سکیں۔ جیسے کہ مولانا گھر ہوتا ہے، دکان ہے، باغ ہے، تو اگر کوئی گھر بیچے یا اس جیسی دکان اور باغ بیچے تو اس کا تسلیم کب مانا جائے گا؟ کہ وہاں سے اس کا مالک نکل جائے اور اس کے متعلق جو سامان پڑا ہوا ہے وہ بھی وہاں سے ہٹا لے، چاہے خریدنے والا آئے اس میں رہے یا نہ رہے۔ آئی سمجھ میں؟ جی۔ اور مثلا مثال کے طور پر آپ نے گھر کو خالی کر دیا، گھر بیچا، گھر بیچ کے خالی کر دیا، سامان آپ کا کچھ بھی نہیں بچا، 2 دن بعد زلزلہ آیا، زلزلے میں گھر گر گیا، ابھی خریدنے والا آ کر رہ بھی نہیں رہا ہے، نقصان بیچنے والے کا ہے کہ خریدنے والے کا؟ خریدنے والے کا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کا فائدہ ایسے ظاہر ہوگا،
وہ نقصان کس کا ہے؟ خریدنے والے کی. یا زمین ہے مولانا، زمین دریا کنارے آپ کی زمین ہے، آپ نے بیچ دی، بیچ کے اپنا سامان بھی ہٹا لیا، خریدنے والے نے خرید بھی لیا، 1-2 دن کے بعد کیا ہوا؟ باڑھ آئی، پوری زمین کا ٹکڑا کیا ہو گیا؟ پانی میں بہ گیا. نقصان کس کا؟ خریدنے والے کا. صاحب خالی کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے. واضح؟ والکیل والوزن، اور جو چیزیں تولی جاتی ہیں، کیل یعنی ناپی جاتی ہیں. ناپنا جانتے ہیں نا مولانا؟ جیسے تیل وغیرہ کیسے ملتا ہے؟ تول کے کہ ناپ کے؟ ناپنا سمجھتے ہیں؟ ہاں، یعنی اگر آپ لیٹر میں کنسٹر سے جو بڑا والا آتا ہے اس سے اگر کچھ لیں گے تو کس سے لیا جائے گا؟ ناپ کے. اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے 500 ml 200 ml 100 ml 1 لیٹر دودھ کس سے لیا جاتا ہے؟ تول کے مولانا کہ ناپ کے؟ ناپ کے. تول کر. نہیں تول کے نہیں لیا جاتا. دودھ کہاں تولتے ہیں ہم تو، ہمارے یہاں تو ناپتے ہیں، آپ کیا تولتے ہیں تو نہیں جانتے ہیں. ہمارے یہاں تولتے ہیں. اچھا، آپ کون ہیں صفدر صاحب؟ ہمارے ہاں کلو 2 کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے پاکستان میں. اچھا پاکستان سے ہیں. اچھا ممکن ہے تو الگ الگ اعتبار سے. جیسے اب مثلا کیلے ہیں، کیلے کس سے بکتے ہیں؟ عام طور پہ ہر علاقے میں درجن سے بکتے ہیں. درجن کے حساب سے. صحیح ہو، درجن کے کہیں حساب سے. کلو پہ بکتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں لوکی وغیرہ عدد پہ ملتی ہے. یعنی لوکی سمجھتے ہیں نا؟ لوکی عدد پہ ملتی ہے. یا لوکی دودھی نہیں سمجھا. لوکی کو کیا بولیں گے؟ نہیں سمجھائی مجھے. لوکی کسے کہتے ہیں؟ ارے لوکی اس کو کہتے ہیں. دیکھیے لوکی دکھا دوں آپ کو، اپنا نہیں معلوم لیکن لوکی ویجیٹیبل یہ مل جائے گی آپ کو. اس کو لوکی بولتے ہیں. یہ ہمارے علاقے میں ملتی ہے عدد پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ گجرات میں جہاں ہمیں یہاں ملتی ہے کس پہ؟ کلو پہ. تو علاقے کے اعتبار سے تقسیم ہو. والکیل کس کو کہیں گے؟ ناپنے کو. والوزن کس کو کہیں گے؟ تولنے کو. صحیح ہے. فیما ان چیزوں میں، والکیل والوزن ناپنا اور تولنا، فیما ان چیزوں میں، یکالو او یوزنو جو ناپی جائیں یا وزن کی جائیں. جیسے مولانا دودھ ہے، گیہوں ہے، صحیح ہے نا، دالیں ہیں، تو کیسے بیچی جائیں گی؟ یہ ناپ کے تول کے. پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، موبل ہے، صحیح ہے نا، شہد ہے. والقبض بالید فی الامتعۃ، کہہ رہے زمین کے اندر تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنے کو، تسلیم ہو جائے گا. والقبض اور لینا، اپنے قابو میں لینا، تب تسلیم کہلائے گا. بالید ہاتھ سے، فی الامتعۃ سامان میں، یعنی تب مانا جائے گا کہ آپ نے اس چیز کو لے لیا ہے کہ جب وہ چیز آپ کے ہاتھوں میں ہو. جیسے آپ نے کتاب یا دوسری چیز خریدی، قلم خریدا، ہاں مثال کے طور پر مولانا والقبض بالید فی الامتعاء، سامان کا آپ کے ہاتھ میں سونپنا. ہم نے موبائل خریدا، موبائل ابھی تک دکاندار نے میرے ہاتھ میں نہیں دیا، ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ ہی میں پھٹ گیا یا اس کے ہاتھ سے چھوٹا گر کے ٹوٹ گیا. نقصان خریدنے والے کا ہے کہ بیچنے والے کا؟ بیچنے والے. صحیح ہے، چونکہ ابھی تک خریدنے والے کے ہاتھ میں نہیں آیا، اسی لیے کہا سامان میں فی الامتعاء. امتعاء کس کو کہیں گے؟ سامان کو. سامان میں اپنے ہاتھ میں لینا تسلیم کہلائے گا.
اب آ جائیے مولانا وَالنَّقْلُ فِي الْحَيْوَانِ، اگر کوئی آپ نے جانور خریدا ہے، صحیح ہے، تو جانور کا منتقل ہونا کس کے گھر سے؟ بیچنے والے کے گھر سے خریدنے والے کے گھر تک، اسے کہا جائے گا کیا؟ حیوان کا تسلیم ہونا، کہ آپ نے خریدا اور آپ کو وہ مل گیا۔ ہاں، اس کا فائدہ کیا ہوگا مولانا؟ جیسے دیکھیے جانور بیچا، مثال کے طور پر بکری بیچی، کیا بیچی؟ بکری بیچی، بھینس بیچی۔ اب بھینس کو بیچ کے بائع پہنچا رہا ہے کہاں تک؟ ہاں، یعنی یہاں پہ مولانا انڈیا کے اندر راجستھان میں بہت سارے گوٹ فارمر ہیں، گوٹ فارمر، اگر آپ ان کی یوٹیوب ویڈیو دیکھیے گا تو وہ اپنے بکریوں کی، بکروں کی ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو انڈیا میں جہاں چاہیے ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ اس میں فراڈ بھی ہوتے ہیں کہ آپ سے پیسہ منگا لیا، نہیں بھیجا، کیا کر لیں گے آپ؟ بھیجا دوسری چیز بھیج دی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر بھیج رہا ہے، راستے سے وہ غائب ہو جائے، راستے سے کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ خریدنے والے کا نقصان نہیں ہے، کس کا نقصان ہے؟ بیچنے والے کا نقصان ہے۔ کہا جب تک مشتری کے یہاں پہنچ نہ جائے تب تک اس جانور کی تسلیم نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا وَالنَّقْلُ فِي الْحَيْوَانِ۔ تو مولانا دیکھیے تخلیہ کس میں مانا جائے گا؟ جو چیزیں منتقل نہ کی جائیں، مکان، دکان، زمین کا ان کو تسلیم، ان کو سونپنا کب مانا جائے گا؟ جب آپ اسے خالی کر دیں۔ سامان میں مولانا جو چیزیں تولی یا ناپی جائیں، جب اس کو کسی کے خریدنے والے کے ہاتھ میں دے دیں۔ اور حیوان اگر آپ نے بیچا ہے تو حیوان کی تسلیم تب مانی جائے گی کہ جب آپ خریدار کے گھر تک پہنچا دیں۔ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ وَاجِبٌ یعنی پہنچانا مولانا، دینا، سونپنا واجب ہے بائع پر بیچنے میں، یعنی بکری میں بیچنے والے پر واجب ہے کہ سامان آپ تک پہنچائے۔ کہتے ہیں نہیں مولانا، فریج والے کیا کرتے ہیں؟ فریج لیا، واشنگ مشین لیا، آپ پیسہ دے کے گھر آ جاتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو پہنچاتا ہے، پہنچاتے پہنچاتے راستے ہی میں ڈیمیج ہو گیا، آپ کا نقصان ہے کہ اس کا؟ یہ اس کا نقصان ہوگا، صحیح ہے، چونکہ آپ ابھی تک آپ کے گھر پر نہیں آیا۔ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ وَعَلَى الْمُشْتَرِ فِي الثَّمَانِ، اور قیمت میں کس پر واجب ہے مولانا؟ خریدار پر واجب ہے کہ خریدار سلامتی کے ساتھ قیمت کو خریدار تک پہنچائے۔ پہنچنے سے پہلے ہی غلط اگر سے کہیں چلا گیا، مثال کے طور پر آپ نے گوگل پے کیا، جیز پے کیا، بیچنے والے کو نہیں گیا، کہیں اور چلا گیا، نقصان کس کا؟ خریدنے والے کا کہ بیچنے والے کا؟ بیچنے والے کا۔ نہیں، بیچنے والے کا کیوں نقصان ہوگا؟ خریدنے والے کا نقصان ہے، اسے اب دوبارہ پے کرنا پڑے گا۔ نہیں، بیچنے والے کو کہیں گے تو پھر اس کی غلطی وہ ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گوگل پے کیا، جی پیسہ اس تک نہیں پہنچا، پیسہ کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا ایک آدھ نمبر کی غلطی سے، جی، یہ نقصان خریدنے والے کا ہے نہ کہ بیچنے والے کا، چونکہ ابھی تک آپ نے قیمت اس کو سونپی نہیں ہے۔ آپ گھر سے قیمت لے کے چلی کہ میں واشنگ مشین خرید کے آؤں گی، 30,000 روپے گھر سے لے کے نکلی، صحیح ہے، میں انڈین قیمت بتا رہا ہوں کہ اگر آٹومیٹک مشین لے 28، 27، 28، 30,000 کے اندر میں، 25 سے 30 کے اندر میں آپ کو انڈین روپے میں آ جائے گی۔ تو آپ لینے نکلے، آپ یہاں سے گئے ہو، جا کے پتا چلا کہ آپ نے کچھ موبائل نکالا، پیسہ آپ کا گر گیا، نقصان کس کا مانیں گی آپ؟ اپنا مانیں گی کہ دکاندار کا مانیں گی؟ اپنا ہے، اسی لیے کہا پیسہ جب تک دکاندار کے ہاتھوں میں نہ جائے، بیچنے والے کے ہاتھوں میں نہ جائے، اس کی تسلیم، اس کا سونپنا مانا نہیں جائے گا۔
वयुजबिराने मअन लौ इम्तनआ, हम मौलाना उनको मजबूर किया जाएगा तस्लीम पर अगर तस्लीम से मना करें, अगर तस्लीम से मना करें। अगर तस्लीम से मना करें, हाँ, यानी वो कहे मिसाल के तौर पर हमने बाइक बेच दी, हम कह रहे हैं ना बाइक देंगे भी नहीं, और वो पैसा देने वाला कह रहा है हम पैसा भी नहीं देंगे, और सौदा हो चुका हो, तो हाकिम शरई क्या करेगा? दोनों को मजबूर करेगा कि वो सामान सौंपे और ये पैसा दे। वयजिबु तस्लीमु मुफर्रगन, सही, और वाजिब है कि सौंपे खाली, यानी उसमें किसी तरह की कोई मशगूलियत ना हो, यानी ऐसा ना हो मौलाना, हाँ ऐसा आजकल की दुनिया में बहुत होता है। मिसाल के तौर पर हमने जमीन बेच दी, घर बेच दिया, उसमें किराएदार है, खाली नहीं कर रहे हैं, कहा उसको तस्लीम नहीं कहा जाएगा। कहा हम जब बेच रहे हैं तो क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। सही है, हमारी जमीन पे कोई और कब्जा किए हुए, हम बार बार सौदा करके निकल गए, वो आया जमीन पे देखने के लिए, मकान पे देखने के लिए, वहां पता चला क्या है, कोई मौजूद है। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई चीज हम दे रहे हैं तो क्या होनी चाहिए? खाली हो, किसी तरह की कोई मसरूफियत वहां पर न हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।